نام تو طیبہ تھا لیکن عرب اسے یثرب کہتے تھے۔ عربی میں یثرب تکلیف اور بیماری کے مقام کو کہا جاتا تھا۔ یہ بات تھی بھی درست، پورے عرب میں جب سب سے زیادہ بارشیں اس علاقے میں ہوئی تو لہٰذا وادی میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جو بھی طیبہ میں قدم رکھتا بیمار ہو جاتا، لیکن پھر وہاں میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ اگست 622 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا، لیکن چند محدثین لکھتے ہیں یہ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں 14 دن قیام کے بعد یثرب میں داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیوں نے ڈف بجا کر آپ کا استقبال کیا۔ اس واقعہ کے 1380 برس ایک ماہ بعد ہم اسی جگہ پر کھڑے تھے، سامنے ایک قدیم قلعے کے آثار تھے۔ شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی نے قلعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا وہ بچیاں وہاں کھڑی ہو کر ڈف بجایا کرتی تھی، قریب ہی ایک مسجد تھی۔ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہجرت کی پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ قلعے کے قریب ایک احاطہ تھا، احاطے میں چبوترے کے اثر موجود تھے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی درخواست پر نماز کی ادائیگی کی۔ پلکوں پر آنسو اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو یثرب مدینہ بن گیا اور طیبہ منورہ، اور پھر یہ شہر دنیا میں سکون اور ایمان، شفا اور قبولیت کا مرکز بن گیا۔ یہ شہر کیا ہے، آپ کس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سلگتے ہوئے کوئلوں پہ چلتے چلتے ایسی وادی میں آ گئے جہاں گلاب کی نرم پتیاں بچھی ہوئی ہیں اور ہوا عنبر اور مشک بطن سے جنم لے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتے ہیں، ماں سوائے مدینے کے اشجار کے۔ یہ بے ادبی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت الفاظ میں ایک شعر لکھا، وہ کیا لکھتے ہیں، اگر تمہیں مدینے میں سکون نہیں ملتا تو پھر کہاں ملے گا، اگر تمہاری دعائیں مدینے میں قبول نہیں ہوتی پھر کہاں ہوگی۔ انصار کو بڑی شدت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا۔ وہ صبح شہر سے باہر آ کر آپ کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ہی سورج ڈوبتا تو ساتھ میں آس بھی ڈوب جاتی، لیکن صبح سورج شوق دید پھر آنکھ کھول لیتا۔ اس دن بے انتہا گرمی تھی، لوگ مایوس نہیں ہوئے، لیکن جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے قباء میں قدم رکھا تو ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کہنے لگا، اے لوگو تمہارا راہ نجات آ گیا کا نعرہ لگا کر گلیوں میں دوڑنے لگا۔ لوگوں کی امیدیں جاگ اٹھی۔ 14 دن بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو سینکڑوں جان نثار دائیں بائیں آپ کے قریب جمع ہو گئے۔ وہ انصار جنہوں نے آپ کے راستے میں آنکھیں بچھا رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے گھروں، کھیتوں اور سب میں حصہ دیا، بدلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ وہ شام کبھی نہیں بھولتی جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مسلم مکینوں کو حصہ دیا تو چند انصار نے یہ تقسیم ناپسند فرمائی۔ انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کے حصوں میں اونٹ اور بکریاں آئی اور تمہارے حصے میں محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے؟ تو انصار رو پڑے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں صرف آپ چاہیے۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، آنسو گرنے لگے اور انصار کہنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں حضور مل گئے۔ یہ اعزاز اب دنیا کی طاقت، کوئی بھی طاقت مدینے والوں سے نہیں چھین سکتی۔ انصار مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آج بھی مدینے کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کے پکارتے ہیں اور ساتھی کو گویا صدیق۔ لہٰذا دنیا کا واحد شہر ہے جہاں ہر اجنبی کو نام محمد اور ہر ساتھی کو نام صدیق سے پکارا جاتا ہے۔
انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسع کی اور ان کی نسلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کرتی۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اشیاء خورنوش لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہوتے، دسترخوان بچھا دیے جاتے، میزبانوں کے بچے مسجد نبوی میں ستون اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی، نامنظور کرتے تو میزبان کی آنکھیں گیلی ہو جاتی۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک 7-8 سال کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں۔ میرے منجمد وجود میں ایک نگیلوں شعلہ لرز اٹھا، میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا یہ لوگ واقعی مستحق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے، پھر واپس نہ جاتے۔ ہاں، روزہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے، افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان میں گھر میں موجود چند کھجوریں، دودھ کا آدھا پیالہ اور اس دسترخوان پر چن دیا جاتا اور فرماتے، حضرت بلال جب اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے، عائشہ دیکھو باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں آیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی وہ دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے، وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھجوریں اور دودھ کا پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ جو ہی باب جبرائیل کے پاس پہنچا، میرے پیروں کے ناخن اور رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس میرے حضور اندر آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں آیا، اور ام المؤمنین کہیں، یا رسول اللہ باہر ایک مسافر آیا ہے، تو کاش کہ میرا نام نامزد ہو جائے، میرا جیسا شرمسار نامزد ہو جائے اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جوار اعلیٰ سے مجھے کچھ عطا کر دے۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں اور خود کشکول بن کر آیا ہے، اس پر رحم فرمائیں۔ یا رسول اللہ بیچارہ سوالی ہے، یا رسول اللہ بیچارہ بھکاری ہے، اور میرا بھرپور وجود آنکھیں بن گیا، میرا اور سارے اعضاء آنسو بن گئے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔